السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11واں پارہ سیکنڈ رک پڑھیں گے، لیکن ایک آیت رہ گئی تھی، کل ہماری ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت اور پھر اس کے بعد سورہ یونس انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ سے منہ پھیر لیں، تو آپ ان سے کہہ دیں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا ہو، اور اسی پر میں نے توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے ٹائم یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، سارے دن کے لیے یہ اللہ اس کے لیے اس کے غم، فکر، رنج، علم، ہر چیز کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص شام کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لے تو پوری رات کے لیے اس کے لیے اللہ ہر تکلیف اور غم کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صبح شام کے جو ہم اذکار پڑھتے ہیں ان میں یہ دعا بھی 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، جس کو نہیں یاد وہ یاد کر لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب سورہ یونس شروع کرتے ہیں۔ سورہ یونس سے مکی صورتیں پھر سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ سورہ یونس کا نمبر نزول کے اعتبار سے 51 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 مدنی صورتیں پڑھیں، دونوں کا جوڑا تھا سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اب مکی قرآن شروع ہوگا انشاءاللہ، تقریباً 7 پاروں پہ مشتمل یہ 14 صورتیں ہیں جو مسلسل اب مکی صورتیں ہم پڑھیں گے۔ یونس نام ہے ایک پیغمبر کا، اور اس کی صورت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملے گا۔ اس صورت کا موضوع جو ہے ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں اور عقائد، خاص طور پر قرآن پاک سے اس میں بحث کی گئی ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ حکمت والی جو کتاب ہے یہ اس کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، ڈرائے۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہم نے اگر ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی ہے تو لوگوں کو اس بات میں اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیا اچنبھا ہے ان کے لیے؟ کیوں وہ یہ کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر وہ بھی کہتے تھے، اور اس بات میں بھی وہ حیران ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، ایک بشر کی طرف، ایک انسان کی طرف کیوں وحی آئی ہے؟ اگر اللہ نے وحی بھیجنی تھی تو کسی رسول کی طرف بھیجتا، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے، غفلت میں پڑے ہوں کو ڈرائے اور ماننے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ صدق عند ربہم، قادم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی قرآن سنتا ہے اور آپ کی تبلیغ اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ فوراً ایمان لے آتا، اور پھر صرف ایمان ہی نہیں لاتا بلکہ جان پر کھیل جانے اور دنیا سے کٹ جانے اور ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مکہ میں ایسے ہی ہو رہا تھا، جو شخص بھی آپ کے باتوں کے سحر میں مبتلا ہو جاتا تھا اس سے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی تھی، تو اس لیے وہ اسے کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادوگر، ان ھذا لساحر مبین۔
ان रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल-अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, हकीकत ये है कि आपका रब वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो तख्त सल्तनत पर जलवागर होकर कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। कोई सिफारिश करने वाला नहीं है इल्ला ये कि इसकी इजाज़त के बाद ही वो सिफारिश करे। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में ना होगे? अफला तज़क्करून। ये सब कुछ जानते बूझते भी, ये सारी बातें जब तुम्हें पता भी चल गईं कि अल्लाह एक ही है, ये तुम्हारा रब है, उसी की इबादत होगी, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई उसके सामने शफाअत नहीं कर सकता। मा मिन शफीन इल्ला मिन बाद इज़्नी, यही बात आयतुल कुर्सी में भी बताई गई। फिर तुम क्यों नहीं मानते? अफला तज़क्करून, नसीहत नहीं पकड़ोगे, होश में नहीं आओगे, यहाँ इस दुनिया में बैठ नहीं रहना। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। वादल्लाहि हक्का, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। ये दुनिया चंद दिन की है। अगर हम हिसाब लगाएं ना, इस कायनात को बने हुए तो खैर बहुत अरसा हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए हुए कोई 50,000 साल नहीं हुए। बाज़ कहते हैं 15-16 साल हुए हैं, यानी 20,000 साल से भी कम कंसिडर करते हैं। और बाज़ कहते हैं कि 30 साल तक हो गए हैं। बहरहाल 50,000 साल नहीं हुए इस दुनिया में इंसान को आए हुए। तो अल्लाह के नज़दीक तो एक दिन जो है 50,000 साल का। तो अल्लाह ने तो दुनिया में इंसान को अगर भेजा है आजमाइश के लिए, इम्तहान के लिए, लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो एक पेपर देने का ही टाइम बनता है ज़िंदगी का। अगर हमारी 60 साल ज़िंदगी हो या 70 साल की ज़िंदगी हो, 80 साल की भी हो जाए, 100 साल भी कोई जी ले, तो सोचें कि अगर 50,000 साल के लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, तो एक 100 साल की ज़िंदगी उसके आगे क्या है? आखिर तो लौट के उधर ही जाना है। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, ज़िंदगी तो असल में वो है, ये तो वक्फा है। थोड़ी देर के लिए हम ये रुके हैं, फिर चलेंगे और वहीं पहुंचेंगे जहां से आए थे। इन वादल्लाहि हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा ही होता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बात में सच्चा कौन हो सकता है? इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, बेशक पैदाइश की इब्तदा वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको इंसाफ के साथ जजा दे, और जिन्होंने कुफ्र का तरीका अख्तियार किया वो खौलता हुआ पानी पिएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीम, उबलता हुआ खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब होगा उनके लिए उस इनकार हक की पादाश में जो वो करते रहे। हक का इनकार करना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, हम नहीं इनकार करते, बज़ाहिर तो ऐसा है कि हम तो मानते हैं, लेकिन हमारा अमली इनकार होता है। हमारे अमल बताते हैं कि ये भी एक इनकार की शक्ल है। अल्लाह ताला हमें इस अमली इनकार से बचाए। अब हम कहते हैं हमारा ईमान है कि क़यामत आएगी, लेकिन क़यामत के लिए हम तैयारी क्या करते हैं? हमारा ईमान है कि अल्लाह की सच्ची किताब है कुरान पाक, लेकिन हम इसे यूं ही रमज़ान ख़त्म होगा हम इसे गिलाफ़ों में लपेट के वो अलमारी के ऊपर रख देंगे, पूरा साल नहीं खोलेंगे। इसके मुताबिक ज़िंदगी तो क्या गुजारनी है हमने, हम तो इसकी तिलावत भी नहीं करते। हम इसको समझ के पढ़ने को हमने कोई अहमियत नहीं दे रखी। वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअम वल क़मर नूरम व क़द्दरहु मनाज़िला, वही है अल्लाह जिसने सूरज को उजियाला बनाया और चाँद को चमक दी और चाँद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर कर दी, ताकि तुम इससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने ये सब कुछ बरहक ही पैदा किया है। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, और वो अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, यानी वही लोग
ان نشانات سے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ ایک یہ کہ ان کے اندر جاہلانہ تعصب نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ ان کے اندر خود یہ خواہش موجود ہو کہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے، زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں، یتقون جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو بچ بچ کے چلنا چاہتے ہیں، جو پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے لوگ ہیں، وہی ان نشانیوں سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، ورنہ یہ دن رات کا آنا جانا، زمین و آسمان ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، زمین پہ ہم چلتے ہیں، اکڑتے ہیں، آسمان ہمارے سامنے ہے، دن اور رات کا آنا جانا، کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے اس پہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ دیکھنا آنکھ کا دیکھنا نہیں تھا، ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ کیا تم نے کبھی سورج نہیں دیکھا اس کو دیکھ لو، آسمان نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لو، نہیں، اس کا مطلب یہی تھا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اس میں نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے۔ ان نشانیوں پہ غور کرو، کائنات کی ہر چیز ایک نشانی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی ہی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو واقعی امید نہیں رکھتے اللہ سے ملنے کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا بس یوں ہی انسان مرے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، دوبارہ کوئی ہمیں زندہ نہیں کرے گا، جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو بات ختم۔ دوسرے ہم ہیں مومن، مسلمان، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ہم بے شک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بالآخرت بڑا مضبوط ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، لیکن ہم بھی تو وہی ہیں جو رضو بالحیات الدنیا، جو دنیا ہی کی زندگی پہ ریچھ کے رہ گئے ہیں، جو دنیا ہی کی زندگی میں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں، جو اللہ کی آیات سے غافل ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ نشانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ایک آیات دیکھنے والی ہوتی ہیں، ایک آیات پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ جن پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، نمبر 6 ہے، نمبر 7 ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، ان کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں، ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کائنات کی بھی نشانی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فلک، یہ ستارے، یہ نظارے، یہ ہر چیز اللہ کی قدرت کی ایک ایک نشانی ہے۔ ان نشانیوں سے غافل نہیں ہونا، ان نشانیوں کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھنا ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ ہم تو اتنے غفلت میں پڑے ہوں کہ خوبصورت سا پھول نظر آئے، کہیں گے واہ کتنا اچھا ہے، بس بات ختم ادھر ہی۔ جس نے بنایا وہ کیوں نہیں یاد آتا ہمیں؟ یہ پھول کس نے بنایا؟ پھول کے دیکھ کے اس کو بنانے والے کو یاد کریں، کائنات کی خوبصورتیاں دیکھیں، اللہ کی قدرت کے رنگ دیکھ کے سبحان اللہ کہیں کہ میرا رب کتنا حسین ہوگا جس نے یہ حسین دنیا بنائی، اس نے ہمارے لیے جنت کیسی حسین بنائی ہوگی جس نے یہ دنیا اتنی حسین بنائی ہے۔ اولئک مأواہم النار، پھر جو لوگ ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، ان کے اسی
اکتساب کی وجہ سے، انہی غلط عقائد کی وجہ سے، ان کے ان غلط کاموں کی وجہ سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. اور اس کے برعکس دوسری قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ان صداقتوں کو مان لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک اعمال کرتے رہے. صرف ماننا ہی نہیں ہے، ان الذین آمنوا، جہاں آمنو کی بات آتی ہے ساتھ عامل الصالحات کی بھی آتی ہے. مان لیا، قبول کر لیا، پھر نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. یہدیہم ربہم بایمانہم، سیدھا رستہ دکھائے گا، اس پٹڑی پہ چڑھا دے گا، اس پگڈنڈی پہ چڑھا دے گا جو سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے. نعمت بھری جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی کیا صدا ہوگی؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلام، سلامتی، سلام. وآخر دعواہم، اور پھر ہر بات کا خاتمہ کس بات پہ ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے نا، جب جنت میں انٹری ہونے والی ہوگی، اس وقت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ کہ تو نے ہمیں اس رستے کی طرف رہنمائی کر دی، تو نے ہمیں اس پٹڑی پہ چڑھا دیا، ان پگڈنڈیوں پہ ہمیں ڈال دیا جو جنت کی طرف آتی تھیں. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم کہاں تھے ایسے کہ ہم اس طرف آ جاتے، ہم یہ رستہ ڈھونڈ لیتے، ہم اس رستے پہ چل پڑتے. لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہمارا اللہ ہمیں اس رستے پہ نہ ڈالتا. اپنے ہی بارے میں سوچیں، کتنے سال غفلتوں میں گزارتی ہے. یہ کتاب تو پچھلے 10 سال سے آپ کے گھر میں ہے. اب اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ بیٹھ کے اس کی آیات پہ غور کر رہے ہیں، اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کس نے یہ رستہ دکھایا؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سیدھی رستے پہ چلاتا ہے. جیسے جیسے ہمارے اندر کوئی خیر پھوٹتی ہے، جیسے جیسے ہمارے اندر کوئی خوبی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے کے طور پہ، اس کی جزا کے طور پہ پھر ہماری رہنمائی کرتا ہے اپنے اس خوبصورت کلام کی طرف. ورنہ یہ کلام اللہ کا، یہ اتنی عظیم چیز ہے، ہر ایرے گہرے کے آگے نہیں اللہ ڈالتا. یہ ہر ایرے گہرے کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس کلام کو اپنے دل کے اوپر اس کی پھوار محسوس کر سکیں، اس کی ٹھنڈک اپنے دلوں میں وہ محسوس کر سکے. یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے. انہیں پھر اللہ کا کلام اچھا لگتا ہے. اور یہی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سیدھے رستے پہ چلائے گا، اس رستے پہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف رب العالمین ہی کے لیے ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے. لوگ دنیا مانگنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو آپ دعائیں کرتے ہوئے سنیں گے، پتہ نہیں کیسے ویسے وہ دعائیں کر لیتے ہیں، صرف دنیا مانگتے ہیں. یا اللہ اتنے پیسے دے دے، یا اللہ اتنی بڑی گاڑی دے دے، یا اللہ بڑا سا گھر دے دے. بعض لوگ تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں، یا اللہ اتنے زیادہ پیسے دے کہ پھر ہم اسے تیرے رستے میں خرچ کریں. اور جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر رستے میں خرچ کرنا بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا مانگتے ہیں، جھولیاں پھیلا پھیلا کے دنیا میں بھلائیاں مانگتے ہیں، اس میں جتنی یہ جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ ان کے گناہوں پہ ان کو پکڑنے پہ آئے اور ان کی کوتاہیوں پر ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے پہ آئے، پھر تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم ہو چکی ہوتی.
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، انہیں مہلت دے دیتا ہے، وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگرداں بھٹکتے رہتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہمیں پکارتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی کسی اپنے کسی برے وقت پہ ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ ایسے بن جاتا ہے کہ اللہ جیسے کوئی اس کی زندگی میں کوئی رب ہے ہی نہیں۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جیسے وہ کام کر رہے ہیں وہ انہیں وہی اچھے لگتے ہیں، انہیں لگتا ہی نہیں کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، جو کوئی برا کام بھی کرتا ہے اس کو بھی جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں جی اس دور میں تو اب ایسا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس دور میں بھلا یہ کہاں ممکن ہے، وہ 1400 سال پرانی باتیں نہ کریں، آج کے دور میں ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر جا کہیں گے کہ اب دین اتنا بھی سخت نہیں ہے، اب اللہ نے اتنی بھی مشکلوں میں ہمیں نہیں ڈالا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ نہیں، الحمدللہ اللہ کے پیغمبروں کی بات کو سنا سنا کر دیا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی ہے، انہیں تو ہم نے ان کے جرموں کو سزا کے طور پہ تباہ و برباد کر دیا، اب ان کی جگہ تمہیں جگہ ملی ہے زمین میں تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں کچھ ترمیم کر دو، یہ مکی صورت ہے، اب مکہ میں اس طرح کی باتیں ہمیں ملیں گی کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے کیسے مطالبے کیا کرتے تھے، یہ قرآن جو ہے یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی اور قرآن لے کے آؤ یا پھر اس میں کچھ امینڈمنٹ کروا دو، یہ بات جو باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں ان کو تبدیل کروا دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، کیا مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ کیا میں نے کبھی اس وقت کوئی قرآن گھڑ کے لوگوں کو سنایا؟ کیا میں نے کبھی کوئی آیات پڑھ کے سنائی کہ یہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں؟ یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہو؟ یا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو؟ اب کیا ایسا ہو گیا کہ میں یکایک میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، یا ایسا معجزانہ کلام میں تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات کروں؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے، او کذب بآیاتہ، یقیناً
ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. انہو لا یفلح المجرمون ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی اللہ کو نہیں پتا تھا، تم بتاتے ہو اللہ کو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. جیسے کوئی جا کے کسی کو بہت بڑے آفیسر کو جا کے کہے کہ بھئی یہ دیکھیں، یہ آپ نے یہ جو سلیکشن کی ہے اس بندے کو آپ نے نہیں چنا، یہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ زیادہ اہل ہے اس بات کا. اس طرح دنیا میں تو ہم کرتے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کیا اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ کو نہیں پتا؟ زمین و آسمان میں اللہ نہیں جانتا ان باتوں کو، تم جا کے بتاؤ گے اللہ کو؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا دیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. وہ کیا بات ہے جو طے کر لی گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، ابھی فیصلہ نہیں ہونا. یہ بات اللہ نے طے کر لی ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں پھر اللہ اس کا فیصلہ کر دیتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، اکثر ان کے یہی مطالبے ہوتے تھے. مان لیں ہم آپ کو اگر اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، ہم مان لیں آپ کو اگر آپ ہماری یہ مطالبہ پورا کر دیں، یہ نشانی دکھا دیں، یہ معجزہ دکھا دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہے، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تمام غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہوتی ہیں، میرے پاس نہیں ہوتی. فَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو. إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. دیکھتے ہیں پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، مصیبت کے بعد یعنی انسان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور مشکل پیش آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، جو تکلیف ان کو لگی تھی اس کے بعد. إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوش خوش سفر کر رہے ہوتے ہو، فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں. ذرا تصور کرو اس وقت کا جب بڑی ایک خوشگوار ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بڑا خوشکن سفر چل رہا ہوتا ہے، تم سفر کر رہے ہوتے ہو تو اچانک ریحن آصفن، ایک باد مخالف چلتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے اور طوفان جو ہے نظر آنے لگتا ہے. کیونکہ اس وقت صرف یہی سفر تھے تو مثالیں بھی انہی سفروں کی دی گئی ہیں. اگر آج کا دور ہوتا یا یہ والے حالات اس وقت ہوتے تو کسی ہوائی جہاز کا بتایا جاتا کہ ہوا موافق ہوا جو ہے جب موافق نہیں رہتی تو بعض اوقات ہمارے ایئر پلان بھی کریش ہو جاتے ہیں نا. تو اس وقت چونکہ کشتیوں ہی کی بات تھی تو کشتیوں ہی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، تو پھر لوگوں کا اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ اس وقت سب اپنے دین کو ہی اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. حضرت اکرمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ ایسے ہی موقع پہ مسلمان ہوئے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، ظاہر ہے انہیں سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ میرے باپ نے کیا کیا ان کے ساتھ کیا تھا، اب میرا انجام پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو وہاں سے نکل کے جدے کی بندرگاہ پہ آئے اور وہاں سے کشتی میں بیٹھ کے فرار ہو رہے تھے تو کشتی کے یہی حالات ہو گئے، طوفانی موجوں نے گھیر لیا، اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ وہ سب کہنے لگے کہ اس وقت اب اپنے لات منات کو چھوڑ دو، اپنے حبل عزا کو مت پکارو، اب تمہارے بت کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، جب مصیبت ہوتی تھی نا خالص اللہ کو پکارو، کہتے اب خالص اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو اگر بچنا ہے۔ حضرت اکرمہ کے دل میں اس وقت بس کہتے ہیں نا ایک توحید کی پکار اندر سے بعض اوقات اٹھتی ہے انسان کے، اس کی فطرت کی پکار ہوتی ہے ایکچولی، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب اس کے دل کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے، جیسے حضرت عمر کی کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ اور ایسے ہی حضرت اکرمہ کے دل میں بھی بس اس وقت یہ ایک خیال ایسے آیا کہ اگر مصیبت میں، حالانکہ پہلے بھی کئی دفعہ ایسی سچویشن دیکھی ہوگی، لیکن بس اس وقت وہ چوٹ نہیں لگی تھی نا ابھی، اس وقت بس ارادہ کر لیا کہ اگر اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور مسلمان ہوں گا، اور ایسا ہی کیا انہوں نے، اللہ نے انہیں بچایا بھی اور آخر مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا ایک کریکٹر بتا رہے ہیں کہ جس وقت وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم تیری شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہاری ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے میں جتنے مزے ہیں ان کو لوٹ لو، متاع الحیات الدنیا، کچھ دن کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا یہ تھوڑا سا سامان ہے، پھر ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، کأن لم تغن بالامس، کہ جیسے کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ دارالسلام کیا ہے؟ وہ سلامتی کا راستہ، وہ جنت کا گھر جو ہم چھوڑ کے آئے تھے، جہاں سے ہمارے جد امجد کو، ہمارے باپ حضرت آدم کو، ہماری اماں حوا کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بس وہ ہمیشہ کے لیے ان سے لے لیا گیا، نہیں، بس ایک امتحان گاہ بھیجا گیا، دنیا میں ایک ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس گھر میں ہم واپس جا سکتے ہیں۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ اسی سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اسی کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہی ہے، وہ زیادہ، اور مزید فضل بھی۔ نیکی کا صلہ ہمیشہ نیکی کی صورت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ بھلائی کرو تو وہ بھلائی لوٹ کے آپ کے پاس ہی آتی ہے، بلکہ بڑھ چڑھ کے آتی ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی؟ یقین ہونا چاہیے ہمارا کہ اگر اللہ فرما رہا ہے تو ایسا ہی ہے۔ ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे। वो बढ़ा चढ़ा के नहीं दी जाएगी। एक बुराई की है तो बुराई का बदला एक ही बुराई की सूरत में मिलेगा। जिल्लत उन पर मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई हुई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे। कन्नमा उखशियत उखशी उखशियत वजूहुहुम क़ितअम मिनल लैली मुज़लिमा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हों। वो दोजख के मुस्तहिक हैं। उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। जिस रोज हम इन सबको एक साथ अपनी अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। फिर हम उनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे, यानी फिर वहां एक दूसरे को पहचानने लगेंगे। और उनके शरीक कहेंगे कि तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है कि तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। हमें क्या पता हमारे बाद तुम हमारी पूजा करते रहे हो। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता कि उनके बाद लोगों ने उन्हें अल्लाह का बेटा बल्कि खुदा ही बना लिया। उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा। सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे और वो सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे गुम हो जाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।